بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ہے انمول گفتگو اور اس کے 4 ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان علی احمد مکی حاضر خدمت ہے. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ اس پروگرام میں حاضری ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام جو ہے وہ ہفتے میں 3 دن ہوا کرے گا، بدھ، جمعرات اور جمعہ. حسب معمول آج بھی انمول گفتگو پروگرام میں حاضر ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے اسلام کی طاقت. اسلام کی طاقت انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اس ٹاپک کے اندر شامل ہیں، تو مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ اس ایک ٹاپک کو لے کر ہم اس میں بہت سارا کچھ بیان کر سکیں. اسلام کی طاقت قرآن پاک کی روشنی میں، اسلام کی طاقت حدیث کی روشنی میں اسلام کیا ہے، قرآن کی روشنی میں اسلام کیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے احوال کی روشنی میں اسلام کیا ہے، کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. انشاءاللہ ان سب چیزوں پر گفتگو ہوتی رہے گی. اور آج ہم نے ایک مرتبہ پھر جناب علامہ محمد احمد الحنفی صاحب ان کو مدعو کر رکھا ہے آج کے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ. تو قبلہ، میں نے ابھی ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے کہ آج کے ہمارے جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک اسلام کی طاقت. تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2 سے 3 پہلو بنتے ہیں اس میں ہم نے آج گفتگو کرنی ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو پہلو ہے، اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز بھی چونکہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہونا چاہیے، تو میں چاہوں گا کہ سب سے جو پہلا پہلو میں نے بیان کیا کہ قرآن پاک کی روشنی میں اسلام کیا ہے، تو اس پر آپ کچھ گفتگو فرما دیں آغاز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، سب سے پہلے تو ایک بار پھر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام انمول گفتگو میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا ہے. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ تمام ناظرین بھی بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا، آپ نے آج کے پروگرام کا موضوع ارشاد فرمایا اسلام کی طاقت. بڑے پہلو اور بڑا وسیع موضوع ہے. ہم نے چونکہ پروگرام کا وقت بھی قلیل ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہی تھوڑی تھوڑی گفتگو کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے. سب سے پہلے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اسلام کیا ہے. جی، بڑی ہی مشہور قرآن کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. بڑی خوبصورت اسلام کی تشریح اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اسلام کی تعریف اللہ نے بیان کی، دین کیا ہے اور دین کون سا معتبر ہے. دراصل یہاں پر کویسچن یہ کریٹ ہوتا ہے کہ باقی جو انبیاء ہیں ان کا جو مذہب اور ان کا جو دین ہے وہ بھی تو دین اسلامی تھا، سلامتی والا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی دین کیوں قرار دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک تو اس بات کی نفی ہے کہ جو باقی انبیاء دین لے کر آئے ہیں وہ غلط ہیں. اس بات کی نفی یہ آیت کر رہی ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء دین اور مذہب لے کر آئے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے دین اسلام ہی ہیں. وہ
اسلام سے منفرد اور مختلف ادیان نہیں ہیں، ہاں ان کا طریقہ کار اور عبادت کے جو معاملات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ان کا جو منبع اور محور ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو اسلام اللہ عز و جل کو واحد تسلیم کرنے کا نام ہے، وحدہ لا شریک ماننے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں یوں کہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کا نام اسلام ہے۔ بات یہاں تک نہیں ہے، ایک اور بھی اس کا پہلو ہے۔ ہمارے پیارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا بھی اسلام ہے، اور آخری نبی ماننا بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ہم نبی تو مانیں، آخری نبی نہ مانیں، اسلام مکمل نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کریں۔ تو یہ جو قرآن کی آیہ مبارکہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باقی نبیوں کے جتنے بھی دین ہیں وہ سارے دین اسلام ہی ہیں۔ اور دوسری جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب دین آخری، جو آخری دین، جو آخری مذہب ہے، جو حضور علیہ السلام تعلیمات لے کر آئے، جب وہ دنیا میں آ گئیں تو اس سے سابقہ جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ اب یہ چونکہ قرآن کی آیت ہے تو اس سے دوسرا مفہوم ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو اسلام حضور علیہ السلام لے کر آئے، آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد صرف وہی اسلام قابل اعتبار رہے گا، باقی جتنے بھی مذاہب اور ادیان ہیں وہ سارے کے سارے منسوخ ہو جائیں گے۔ تو اس سے ایک تو اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا اللہ عز و جل کے ہاں اسلام کی کتنی بھوکت ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے باقی سارے ادیان پر فوقیت کس کو دی ہے؟ دین اسلام کو، اس دین اسلام کو کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر تشریف لائے۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، غالباً آیت نمبر 136۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمان جو ہے وہ غم اور پریشانی کا شکار ہوئے، شکست جو ہے وہ ہونے کے قریب تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ان کی دوبارہ حوصلے بلند ہوئے۔ اچھا، اس غزوے کی کیفیت کے بعد مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، غم کا شکار تھے، پریشانی کا شکار تھے، اور ابھی چونکہ اس وقت دین نیا نیا پھیل رہا تھا، نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کے اندر مایوسی بھی پھیل چکی تھی کہ مطلب ہمیں یہاں پر جو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، غم کا شکار نہ ہونا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، شرط لگا دی اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر ہمارے اندر ایمان مکمل ہے اور ہمارا ایمان سچا اور درست سمت میں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ اسلام ہی دنیا پر غالب رہے گا جب تک اسلام کے فالورز اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔ بالکل، جب تک ہم اسلام کا دامن تھام کے رکھیں گے تب تک اسلام دنیا پر غالب رہے گا۔ ہاں، اگر ہمارے ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر اسلام جو غالب ہے تو پھر دنیا کے اندر اسلام کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو دار و مدار کس پر ہے؟ وہ اسلام کے ماننے والوں پر ہے۔
جب تک اسلام کے ماننے والے صحیح اور درست سمت کی جانب بڑھتے رہیں گے تب تک اسلام کو اللہ تعالیٰ دنیا پر غالب مذہب، غالب دین کے طور پر ثابت رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے بھی دوسرے لفظوں میں اسلام کی پاور اور اسلام کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اسلام کتنی طاقت رکھتا ہے، اسلام کتنی پاور رکھتا ہے کہ اسلام غالب ہی رہے گا۔ بس ایک شرط ہے کہ اسلام کے جو فالورز ہیں وہ اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین گویا میں یہاں سے کچھ اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کی طاقت ہے کس چیز میں، جس طرح ابھی قبلہ نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تم سچے مومن ہوگے، ان کنتم مؤمنین، تو اب یہاں پہ سچے مومن، میں نے دیکھے پروگرام کے آغاز میں ایک شعر پڑھا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اکبر، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق، ہم نے اس کو پروان کیسے چڑھانا ہے؟ دیکھیں یہ شرط ہوگی نا، یہ شرط ہے ہمارے سچے ایمان کی، یہ شرط ہے۔ اگر حضور کا عشق ہمارے دل میں نہیں ہے تو سب کچھ نامکمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضور کے عشق کو ہم نے اپنے دل میں پروان کیسے چڑھانا ہے؟ اس کے لیے چند باتیں، ایک تو سب سے پہلے ناظرین یہ ہے کہ ہم حضور کے عشق کو اپنے دل میں کس طرح پروان چڑھا سکتے ہیں کہ ہم خوش الہان جو ثنا خان ہیں، باشرہ ثنا خان، خوش الہان ثنا خان، ان کی نعتیں سنیں، ان کی نعتیں زیادہ سے زیادہ سنیں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ سارے کا سارا میرے حضور کی نعت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک تو سارا ہی میرے حضور کی نعت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین کو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ ادب، کیونکہ ادب جو ہے یہ ایسی چیز ہے اگر ہم کسی کا ادب نہیں کرتے تو ہمیں وہ نہیں ملتی۔ بالکل ایسے۔ جس چیز کا ہم نے ادب نہیں کیا وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے، اور یہ معاشرے میں جو ہے یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جس کا ادب نہیں کیا جاتا وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جس طرح دیکھیں میں نے شروع میں محبت کی بات کی، اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کا ادب کیا جائے۔ جس چیز سے محبت ہے اس کا ادب کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں ادب جو ہے یہ بھی عشق رسول کو اپنے دل میں بنانے کے لیے بہت سارا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور ناظرین جو تیسرے نمبر پہ بات ہے وہ ہے صحبت۔ صحبت ناظرین یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں صحبت جو ہے یہ زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے کے جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں اگر ہم شرابیوں کی صحبت رکھیں گے، گناہ گاروں کی صحبت میں رہیں گے تو وہ ہمیں گناہ گار بنا دیں گے، گویا ہم زمین پر تھے اور زمین سے بھی انہوں نے ہمیں نیچے دنسا دیا۔ اور اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، علماء حق، اچھے علماء جو باشرہ اور باعمل علماء ہیں، بالکل ان کی صحبت میں رہیں گے ناظرین تو وہ ہمیں زمین سے آسمان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز میں بات یہ کروں گا کہ میں ابھی جس طرح میں نے کہا کہ ثنا خوانی اور اس کے علاوہ ادب، دیکھیں صرف بولتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بولتے رہنا یہ انسان کے دل میں اس درجے کا عشق نہیں پیدا کرتا جس درجے کی جس درجے کا عشق جو ہے وہ صحبت انسان کے اندر، انسان کے دل میں پیدا کر دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین یہ جو صحبت ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے حضور کا عشق اپنے دل میں پروان چڑھانے کے لیے۔ شعر بھی ہے نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان اتاراں، سودا بامیں مل نہ لئیے بھلے آن ہزارا۔ جی برے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوہاراں، کپڑا بامیں کنج کنج بئیے چنگاں پہن ہزارا۔ جی بڑی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ صحبت، ادب، حضور کا عشق یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یقیناً میں اگر آپ کی گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہی اسلام ہیں۔ اسلام یعنی جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں سما جاتی ہیں گویا کہ وہ اسلام کا سچا فالور ہے، اسلام کا پیروکار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب صحبت کا کتنا رنگ چڑھتا ہے
اور ادب کا کتنا مقام ہے اسلام کی نظر میں، یہ ہم صحابہ کی سیرت سے دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان تعلیمات کا اظہار وہ صحابہ کی سیرت سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جانچ سکیں، دیکھ سکیں کہ ان کا عملی طور پر مظاہرہ کیسے ہوا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادب کا کیا معیار ہے تو ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صحبت کیسے رنگ چڑھاتی ہے تو ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا کیا اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، تب بھی ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ تو صحابہ کرام کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے ایک منبع اور محور کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے، اس سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ عشق کتنا کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پہرا کیسے دیتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان کے واقعے سے ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہستی ہمارے نزدیک وہ ہستی ہے کہ جو تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ صدیق اکبر کے بارے میں۔ تو صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا عشق کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا اور ہلکے کلمات کہے۔ صدیق اکبر موجود تھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جملے برداشت نہیں ہوئے اور آپ نے بلا اختیار ایک تھپڑ اپنے والد کو رسید کر دیا۔ تھپڑ لگتے ہی ان کے والد جو ہے وہ زمین پر گر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق، تو نے یہ کیا کر دیا؟ عرب کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہے اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کہ جو باپ کا ادب کرنا نہیں سکھا رہی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ ہیں یہ 40 سال سے آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ ان کو تعلیمات دے رہے ہیں، یہ ہرگز نہیں سوچ سکتے کہ یہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو ایک تھپڑ ہے، اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو خدا کی قسم میں اپنے باپ کو تلوار کے ذریعے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا، کیونکہ میرے نظر میں باپ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو آپ کی حیثیت ہے۔ میری نظر میں باپ کا مقام نہیں ہے، میری نظر میں آپ کا مقام ہے۔ تو یا رسول اللہ، جب آپ سامنے آ جائیں تو پھر اولاد باپ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے، اور یقیناً یہ آپ کے اندر اسلام کی طاقت تھی جس نے اپنا مظاہرہ دکھایا، جس نے اپنا اظہار کیا۔ آگے چلتے ہیں تو ایک واقعہ اور میں آپ کے گوش گزار کروں اور ناظرین بھی سماعت کریں۔ عروہ بن مسعود کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ علی بھائی، عرب کا یہ رواج تھا کہ جب 2 لوگ آپس میں گفتگو کرتے، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو عرب کا یہ طریقہ تھا کہ ایک بندہ اگر گفتگو کر رہا ہے تو وہ دوسرے بندے کی داڑھی میں انگلیاں لگا کے ہاتھ ڈال کے گفتگو کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا بندہ جب گفتگو کرتا تو دوران گفتگو دوسرے بندے کی داڑھی کے اندر جو ہے وہ انگلی لگا کے اس طرح ہاتھ ڈال کے گفتگو کرتا۔ اچھا، عروہ بن مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہے، ابھی تک مسلمان نہیں، گفتگو کرنے لگا
تو عرب کے طریقے کے مطابق اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھایا۔ عروہ بن مسعود کے پاس ہی اس کے رشتہ دار ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، فوراً ان صحابی رسول نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار کا جو الٹا حصہ ہے وہ عروہ بن مسعود کے ہاتھ پر مارا اور اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا اور کہنے لگے کہ ہٹا اپنا ہاتھ ایک جانب، تو ناپاک پلید، اور میرے مصطفیٰ جن کا جسم اطہر مطہر، جن کا جسم پاک، تمہارا یہ ناپاک ہاتھ ابھی میرے مصطفیٰ کریم کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تم یہ جرت بھی کیسے کر سکتے ہو کہ تم اپنی انگلیاں میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تک لے کے جاؤ۔ یہ ہے ایمانی طاقت، یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ ہے اسلام کی پاور۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی عشق کی۔ صحبت تو صحابہ کرام کی زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی گزری ہیں۔ صحابہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے۔ تو صحبت کا اگر ہم مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو فالو کرتے تھے، ہر چیز پر عمل کرنے کی کوشش، ایون کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر قیام فرمایا، صحابہ کا جب اس درخت کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سے وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ صحابہ کی سیرت کا کمال مظاہرہ ہے۔ اور آخری بات صحبت میں ایک بات یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی ایک بندے کے ساتھ رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کے رنگ میں ڈھل نہیں سکتا، اس کا رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھا سکتا۔ یہاں پہ جو ایک وجہ مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس انسان کی توجہ اپنے ساتھ رہنے والے انسان پر نہیں ہوتی، بلکہ جو آس پاس معاشرہ ہوتا ہے اس کا گھومنے والا، وہ اپنی ساری توجہ کا محور اور مرکز اس کو بنا کے رکھتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی میں بات یہاں پہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام ناظرین جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے، جب آپ کی صحبت اختیار کرتے تھے، صحابہ کرام اس وقت ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے یہاں پر کوئی پتھر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ، مطلب کہ اگر ان کے اوپر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جاتا تو وہ اڑتا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام اتنی توجہ کے ساتھ حضور کی گفتگو کو سماعت فرمایا کرتے تھے، اور اگر حضور گفتگو نہیں بھی کر رہے ہوتے تھے تو جب صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھتے تھے تو ان کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام حضور کے سامنے اس طرح ذرا سا ہل بھی جاتے۔ اور دیکھیں میں تو یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں کبھی ایسے ہوتا ہوں کبھی ایسے ہوتا ہوں ناظرین، میں تو اتنی تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، صحابہ کرام اتنی دیر بیٹھتے، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، وہ بیٹھتے بھی زمین پر تھے، لیکن ان کے بیٹھنے کا انداز کیسا کہ اگر ان کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا آ کر تو اتنے ساکت ہو کر بیٹھے ہوتے تھے کہ پرندے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ انسان بیٹھا ہے یا کوئی پتھر ہے۔ جی، تو یہاں سے میں چاہوں گا کہ آگے اپنی گفتگو کا ادب، یہ ادب کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ یہی چیز دیکھیں، ہم اگر کسی بڑی شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ہم اپنی خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا ادب کتنا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا، وہ ایک واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ادب کا ہی دوسرا مظاہرہ دیکھیے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ٹچ ہو کے گزرنے والے پانی کا صحابہ اتنا ادب کر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے تو آپ کے جسم سے جو پانی ٹچ ہو کے نیچے جا رہا تھا تو گرنے سے پہلے ہر صحابی بڑھ کر اپنے ہاتھ کو اس پانی کے نیچے کرتا اور وہ سارا پانی صحابہ کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتا۔ اچھا، اس پانی کو کرتے کیا تھے؟ حضور کے جسم سے مس ہو کے پانی آیا، صحابہ کی ہتھیلیوں میں جمع ہے، اس پانی کو کرتے کیا تھے؟ اس پانی کو ضائع نہیں کرتے تھے، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب اتنا تھا۔ اور کرتے کیا تھے؟ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب صحابہ حضور کے جسم اطہر کا پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا
کہ صحابہ اس حضور علیہ السلام کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا پانی ڈائریکٹ میسر نہیں آیا، اس نے دوسرے صحابی کے جسم کے ساتھ ہاتھ کو ٹچ کر کے اپنے جسم پر لگا لیا کہ حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے پانی کی برکت اتنی زیادہ ہے۔ اور وہ صحابہ اس بات کو جانتے تھے، اس بات کو مانتے تھے، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جو چیز حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہو جاتی ہے وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور عظمت والی چیز بے شک بے شک کوئی شک بے شک۔ تو یہ صحابہ کرام کا ادب ہے، اور یقیناً اس میں بھی بات وہی پہلو پنہاں ہے کہ یہ اسلام کی طاقت تھی ان کے بدن کے اندر، ان کی روح کے اندر رچا بسا اسلام تھا کہ جو اس بات پر انہیں ابھارتا تھا، اس بات پر انہیں مجبور کرتا تھا کہ اگر پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی چیز مس ہو جائے، وہ پانی ہی کیوں نہ ہو، تو اسلام صحابہ کرام کو اس بات کی طرف مجبور کر دیتا تھا کہ اس پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دینا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کی پاور ہے، اور یہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب جو صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اب ہم نے پروگرام کو اختتام کی طرف بھی لے کے جانا ہے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو قبلہ یہاں پہ میں چاہوں گا جتنی بھی ہم نے گفتگو کی آج، یہ موضوع ہمارا جو ٹاپک تھا اسلام کی طاقت، تو جتنی بھی گفتگو ہے اگر اس کو ایک کوزے میں بند کرنا چاہیں، اگر اس کا ہم نچوڑ نکالنا چاہیں، کیونکہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ احادیث کی روشنی میں بھی ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے، تو وہ صحابہ کرام کے واقعات کی طرف چونکہ ہم نکل گئے، تو چونکہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہی اتنے سارے عشق کے واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ ہم یہاں پہ تذکرہ کرتے رہیں تو وقت کافی سارا ہو جائے گا، لیکن ان کے جو واقعات، ان کا جو عشق ہے وہ ہم بیان یہاں پہ نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں۔ تو ناظرین، یہاں پہ اختتام کی طرف لے کے جاتے ہوئے میں قبلہ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالنا چاہیں، ایک کوزے میں بند کرنا چاہیں، تو ایک حدیث کی روشنی میں آپ آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ آپ اگر بیان کر دیں اس ساری۔ جب بھی یہ بات ہو نا کہ کسی بھی موضوع کو کوزے میں بند کرنا ہے، جی، کسی بھی موضوع کو ہم نے سمرائز کرنا ہے، کنکلیوڈ کرنا ہے، تو حدیث سے بہترین اور کوئی بھی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو جوامع الکلم کا خطاب دیا گیا ہے۔ جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے کہ الفاظ مختصر ہوں، اس کا مفہوم وسیع ہو، اور یہ حضور علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے۔ بے شک۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور یہی میرے خیال میں اسلام ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اسلام یہی تعلیمات ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم سے محفوظ رہیں، ان کو ہم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی رہائش پذیر ہے تو اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں کسی غیر آبادی کے اندر رہائش پذیر ہوں، اس کو وہاں اپنائیت کا احساس نظر آنا چاہیے، اسے اپنائیت نظر آنی چاہیے۔ تو اگر ساری گفتگو کا خلاصہ نچوڑ نکالیں تو حضور علیہ السلام کی ساری زندگی بھی ایسے ہی گزری ہے، بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو آپ سے ہم تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اپنی زندگی میں تکلیف دی ہوگی۔ اور پھر صحابہ جو حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے فالوورز تھے، ان کے بارے میں بھی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی کا حق کھایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا حق دبایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو پریشانی میں مبتلا کیا ہو۔ تو یہ دو ہی ہستیاں ہیں جن کی سیرت کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور یہی حقیقت میں اسلام کا کمال مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات، اسلامی تعلیمات اور صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو ناظرین یہاں پہ قبلہ نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا، اور آخر میں صرف ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ جس طرح قبلہ نے بتایا کہ حضور کے فرامین، حضور کی زندگی اور صحابہ کی زندگی یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اگر ہم ان کو دیکھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اسلام کے ایک سچے فالوور بن کر اس دنیا میں ابھریں گے۔ اس کے لیے ناظرین اگر آج دنیا میں دیکھا جائے تو ایک دنیاوی لیڈر، ایک پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ اگر اپنے چاہنے والوں کو صرف ایک کال دے تو وہ اس کی ایک کال پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر وہ باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے۔ ناظرین جس کی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ تو ساری کائنات کے لیڈر ہیں، سبحان اللہ، یہ سارے کائنات کے رہنما ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کی بات پر عمل پیرا ہوں، ہم کیوں نہ ان کی بات کو فالو کریں، حضور کے فرامین، حضور کی زندگی، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں اور اسلام کی طاقت بن کر اس دنیا میں ابھریں لوگوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔